بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو کہ لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ وہ قریب آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تو کون ہے؟ بوڑھا عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک جن ہوں۔ میرا نام حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ فرمایا، میں تیرے اور ابلیس کے بیچ صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا ان دنوں میری عمر چند برس کی تھی، اور میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور ان کو راضی کر لیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ پھر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے بھی ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سنائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ پھر جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں نے ان تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے فرمایا تھا، اگر تیری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبق دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ حامہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل مقدس سکھائی۔ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے قرآن مقدس سکھا دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن حامہ کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی، اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت، معوذتین اور سورہ اخلاص سکھلائیں، اور فرمایا، اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا، اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کو قرآن پاک کی 10 صورتیں سکھائی تھیں۔ پس اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا وفات پا گیا، یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کل ہیں، جن و انس تمام کے تمام آپ کے غلام ہیں۔ پس جن کے نصیب اچھے ہوں وہ آپ پر ایمان لا کر راہ ہدایت پا لیتے ہیں، پھر چاہے وہ شیطان لعین کا پوتا ہی کیوں نہ ہو۔ دعا ہے اللہ کریم اپنے فضل سے ہمیں تا دم آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔